الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی عظمت و جلالت کے معزز و مطہر و مولا کلمات اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے آگین اللہ تعالیٰ درود و سلام ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین
إمامنا في الدنيا وإمامنا في الآخرة جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے بعد ہمارے ایک بھائی نے ہمیں یہ کہا کہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات جو ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، تو آپ ہمیں ان کامیاب لوگوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اور کامیاب لوگوں کی جو صفات ہیں ان کے حوالے سے بیان کریں۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز سورہ مومنون کی پہلی آیت پہ درس اور سبق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور لوگوں میں شامل فرمائے جو اس دنیا سے جائیں گے تو کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ لے کر جائیں گے۔ کامیابی اور کامرانی اصل میں ایمان اور اعمال صالحہ کا نام ہے، جبکہ ہماری یہ سوچ، ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، 7ویں دن عقیقہ کر دیا گیا، حجامت بنا دی گئی، ختنے کر دیے گئے، بس ہم مسلمان ہیں اور ہم ہی کامیاب ہیں اور ہم ہی جنت کے حقدار ہیں، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ جبکہ ہماری یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ کامیابی اور کامرانی صرف اسی بندے کا حقدار ہوگی اور وہی بندہ اس کا حقدار ہوگا جس کے پاس ایمان ہوگا اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہوں گے۔ سورہ عصر ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کامیاب وہ ہوں گے جن کے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ ہوگا اور جن کے پاس نیک اعمال کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اور یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جن و انس، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی توحید، اپنی وحدانیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں اس لیے تمہیں بھیجا گیا تاکہ تم میری عبادت کرو، مجھے ماننے کے بعد میرے سامنے سجود ہو جاؤ، میری عبادت کرو، اس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ دوسرا مقام رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ ملک ہے، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا، اور اس زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں دیکھا جائے تم میں سے کون سا بندہ اچھے عمل کرتا ہے۔ تیسرا مقام رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینہ، یہ زمین جو تمہیں نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر یہ خوبصورتی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کے بنانے کا مقصد یہی ہے لِنَبْلُوَهُمْ
تاکہ ہم ان کو دیکھیں ان میں سے کون سا بندہ ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو گویا میری اور آپ کی تبلیغ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اپنے رب کی پہچان اور اس کی معرفت ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اچھے اچھے اعمال کرنے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو ہمیں کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے لحاظ سے انسانوں کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ وہ جس کے پاس ایمان بھی نہیں اور اعمال صالحہ بھی نہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کے پاس ایمان بھی نہیں لیکن ان کے پاس اعمال صالحہ ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ گروہ ہے جن کے پاس ایمان بھی ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا بھی ان کے پاس ذخیرہ ہے۔ چوتھا گروہ وہ ہے کہ جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے۔ ان میں سے تیسرے نمبر والا گروہ جو ہے وہ کامیاب اور کامران گروہ ہے کہ جنہوں نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے اندر زندگی گزار دی۔ ایسے لوگ دنیا سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کے جائیں گے اور آخرت میں اللہ ان کو جنت دے کر انہیں کامیاب اور کامران بنا دے گا۔ تو پہلا گروہ اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جن کے حصے میں ناکامی آئے گی، وہ ہے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے رب کی ذات کا انکار کر دیا۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور قیامت کے دن بھی ذلیل و رسوا ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ بینہ ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، یہ جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ھم شر البریہ۔ یہ دنیا میں اس کائنات کے اندر جتنی بھی رب کی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے بدترین مخلوق یہ ہے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک بنا دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ایسے لوگوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے، ایسے لوگوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو ہم نے دل دیے لیکن یہ ان دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو سننے کے لیے کان دیے گئے لیکن انہوں نے ان کانوں سے سنا نہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ تو جانور ہیں، جانور تو پھر اپنے مالک کی پہچان رکھتے ہیں، یہ اس قدر بدترین لوگ ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کتے کو 4 دن اگر آپ روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں تو وہ بھی آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا، لیکن یہ رب کا کھانے کے باوجود، رب کی زمین پر رہنے کے باوجود، ہوا رب کی، پانی رب کا، خوراک رب کی دی ہوئی، ہر نعمت رب کی دی ہوئی، لیکن اس کے باوجود اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس قدر یہ رب کے ہاں بدترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، رب کا عذاب آ گیا اور زمین پانی اگلنا شروع ہو گئی، آسمان پانی برسانا شروع ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام سے رب العالمین نے کہا، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا جوڑا آپ اپنی کشتی میں بٹھا لیں، اس کشتی میں کتے تو بیٹھ سکتے ہیں
ایسی ایسی مخلوق جنہیں انسان دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، جن کو دیکھنے کے بعد انسان کو قحط آتی ہے، وہ آپ کی کشتی میں بیٹھ سکتی ہے، لیکن آپ کی کشتی کے اندر مشرک اور کافر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس قدر یہ بد نصیب لوگ ہیں، اور ایسے ہی رب کے ہاں برے لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ناکامی ہے، اور قیامت کے دن بھی ناکامی ان کا مقدر ہوگی۔ اور یہ رب العالمین کے ہاں جب پہنچیں گے، رب العالمین ان سے اس قدر ناراض ہوگا، اس قدر ناراض ہوگا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ رب ان سے سوال بھی نہیں کرے گا، انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ فرشتے انہیں پکڑیں گے، يَعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ ان کو ان کی پہچان ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، اور ان کو ان کی پیشانیوں کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رب کا انکار کر دیا، اور قیامت کے دن رب ان سے کچھ سوال و جواب کرے گا ہی نہیں، اور پکڑنے کا حکم دے گا، پکڑ کے ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ایسے لوگ چاہے رب کے نبی کے بیٹے کیوں نہ ہو، رب کے نبی کا باپ کیوں نہ ہو، نبی کا رشتے دار کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی کامیابی نہیں ہے۔ آج دنیا میں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں کی بیعت ہو گئے، ہم فلاں مولوی کی بیعت ہو گئے، فلاں گدی کے ہم مرید ہو گئے، فلاں پیر صاحب کی ہم بیعت ہو گئے، یہ دنیا میں بھی ہمارے اور قیامت کے دن بھی ہماری مدد کریں گے۔ آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیے، کسی کے دھوکے میں نہ رہیے۔ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور کافروں کے لیے مثال بیان کی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ اے کافروں، تمہارے لیے لوط نبی کی اور نوح نبی کی بیویوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ، یہ ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ فَخَانَتَاهُمَا، انہوں نے خیانت کی ہے، انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، انہوں نے حضرت نوح کو نہیں پہچانا، انہوں نے رب کے نبیوں کی پہچان نہیں کی ہے، ایک ایمان کی دولت سے محروم رہی ہیں۔ فرمایا ہوا کیا؟ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ رب کے دو نبی بھی ان کے کچھ کام نہ آ سکے، ایک ذرہ کے برابر بھی یہ فائدہ نہ دے سکے، اور رب نے ان کے لیے فیصلہ صادر فرمایا، وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، تم بھی جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والی، نبی کے بستر پر نبی کے ساتھ بیٹھنے والی، نبی کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزارنے والیاں، یہ نبی کی اولاد پیدا کرنے والیاں، لیکن رب کی نافرمان تھیں، اللہ کا انکار کرنے والی تھیں، ان کو ان کا یہ تعلق، یہ نسب کوئی فائدہ نہ دیا، اور جہنم کا ایندھن بن گئی۔ یہ تعلقات جو آج ہم سمجھتے ہیں، ایسے ہی تعلقات کے بارے میں رب العالمین نے دو قرآن میں فیصلہ دیا ہے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ دنیا کی دوستیاں، یہ دنیا کے تعلقات قیامت کے دن ایک دوسرے کی دشمنی کا منظر پیش کریں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ خون کا رشتہ، خون کا رشتہ خون کا دشمن ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کہے گا مجھے جہنم سے بچا لیا جائے، میرے باپ کو، میری ماں کو اور تمام کے تمام کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس دن کی سختی اتنی ہوگی کہ انسان یہ کہے گا کہ مجھے جہنم سے بچا لیا جائے، باقی سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس دن کوئی تعلق کام نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تعلق صرف وہی کام آئے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، جس نے اپنا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑا ہوگا، اس کو وہ تعلق فائدہ دے گا، اور جس نے نافرمانی کے کام کرتا رہا، اللہ کی آیات کا انکار کرتا رہا،
اس کو اس کا وہ تعلق قیامت کے دن کام نہیں آنے والا۔ نبی علیہ السلام پر یہ آیات جب نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب آپ اپنے رشتہ داروں کو اٹھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے اپنی قوم کے تمام قبیلوں کو بلایا، تمام خاندانوں کو بلایا، تمام خاندانوں کو بلا کر ہر ایک خاندان کے چودھری سے مخاطب ہو کے کہے اے فلاں اے فلاں اے فلاں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں ایک رسی کے برابر ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتا اگر تم ایمان نہ لائے۔ ایمان لے آؤ، تمہارے لیے میں سب کے ہم جھگڑا کروں گا۔ آپ اپنے چچا سے مخاطب ہوئے جب زندگی کی آخری لمحیں تھی، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، تو آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ فی عذری، اے میرے چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دو، احاجک عند اللہ، اس کلمے کی بنا پر، اس ایمان کی بنیاد پر میں رب سے آپ کے لیے مناجات کروں گا، آپ کے لیے رب سے دعائیں مانگوں گا اور آپ کو جنت لے کے دوں گا۔ لیکن چچا نے انکار کر دیا، جہنم کا ایندھن ہو گیا۔ نبی کا چچا ہے، یہ قوم نبی کا چچا ہے، یہ نہیں خالی چچا ہی تھا، دفاع کرتا رہا، نبی کی اس نے پرورش کی ہے اور نبی کی کفالت کرتا رہا، اور پھر نبی علیہ السلام کا جب تک زندگی اس کی رہی یہ دفاع کرتا رہا، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا۔ شیب ابی طالب نے 3 سال تک نبی علیہ السلام کے ساتھ بھوک اور افلاس کو یہ برداشت کرتا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کو رات کو آپ کی جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ پہ لے جاتے اور آپ کی جگہ پر اپنے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو سلاتے۔ اس قدر نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے رہے، مسلمانوں کے لیے تکالیف بھی برداشت کرتے رہے، لیکن ایمان کی دولت نہیں تھی، ایمان سے محروم تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو بھی بلایا، آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی بلایا، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھی بلایا اور کہا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں جو لینا چاہتے ہو لے لو، قیامت کے دن ایمان اور اعمال صالحہ لے کے آنا، تب ہی میرا تعلق، میری رشتہ داری، میرا نسل تمہیں فائدہ دے گا، اگر اس کے علاوہ آئے لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں ایک ذرہ کے برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ایک اور رب کا نبی ہے اور نبی کی قوم کہ رب نے اس کو پوری دنیا میں سب سے پہلا اپنا خلیل بنایا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اپنا خلیل بنایا ہے رب العالمین نے۔ اس کا باپ ہے، باپ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کے باپ کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے لایا جائے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منظر کو دیکھیں گے اور پھر ان کی کیا طبیعت ہوگی؟ کہیں گے رب لا تخزنی یوم القیامہ، تیرا وعدہ تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہیں کرے گا، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ آج میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ رب العالمین کہیں گے ابراہیم اپنے قوم کی طرف دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کی طرف دیکھیں گے، باپ کو بچوں کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اسے کشمیر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کسی نبی سے کوئی تعلق ہوگا تو وہ بھی فائدہ نہیں دے گا اگر ایمان کی دولت نہ ہوگی، ایمان ہوگا تو کامیابی ہے، اگر ایمان نہیں ہے تعلق جتنا مرضی مضبوط ہو، نبی کی پشت سے پیدا ہونے والا کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، کامیابی اور کامیابی اس کا بھی مقدر نہیں ہو سکتی۔ ایک اور اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، 950 سال اپنی قوم کو دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، اور رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی پکارا رات کو بھی بلایا، تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، لیکن اللہ انہوں نے مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ انہوں نے جب میں بلاتا یہ بھاگ جاتے تھے، میں ان کو قریب کرتا یہ دور بھاگتے ہیں۔ اے اللہ میری تجھ سے دعا ہے
رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ میری یہ بد دعا ہے، اب تیری زمین پر ایک بھی کافر تھا باقی نہ رہے، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، زمین پانی اگلنا شروع ہو گئی، آسمان پانی برسانا شروع ہو گیا، پانی اپنی سطح پہ آنا شروع ہو گیا، پانی بلند ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یعنی جنہوں نے ایمان لایا 80 یا 83 بندے آپ کی کشتی کے اندر بیٹھ گئے، ہر جانور کا جوڑا جوڑا آپ کی کشتی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کشتی پہ بیٹھے اور کہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ کے نام کے ساتھ چل۔ کشتی چلنا شروع ہوئی اور دیکھتے ہیں سامنے بیٹا کھڑا ہے، بیٹے سے کہا میرے بیٹے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ، رب کے انکاریوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا اے میرے ابا جان سعاوی یا جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کیا کہا؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بیٹے آج اس پانی سے بچنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بچانے والا ہے، الا من رحم ربی، مگر وہ جس پر میرا اللہ رحم فرما دے، مگر وہ جس کو اللہ آج اللہ اس پہ رحم فرمائے وہی اس پانی کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ فحال بینہما الموج، ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے، ایک لہر آئی، ایک پانی کی موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر چلی گئی۔ وہ ڈوب رہا تھا۔ نوح علیہ السلام رب کے حضور دستے دعا دراز کرتے ہیں، اے اللہ تیرا وعدہ ہے ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ تیرا وعدہ ہے تو میرے عہد کو کبھی عذاب نہیں دے گا اور یہ میرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ ہے مجھ سے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا جواب میں کہیں گے؟ انہو لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ہمارے صالح نہیں ہے، یہ رب کا انکاری ہے، یہ تیری نبوت کا انکاری ہے، اس لیے اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جن فلاں کی بیعت ہو گئے تو فلاں کام آئے گا، یہاں رب کے نبی اپنی اولاد، اپنی باپ، اپنے چچا کے کام کچھ نہیں آ سکتے اور وہ کہہ رہے ہیں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ہم تمہارے کسی کام نہیں آنے والے اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت نہ ہو۔ یہ پہلا گروہ ہے جو ناکام ہونے والا ہے کہ جس کے پاس ایمان بھی نہیں، اعمال صالحہ بھی نہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کے پاس ایمان بھی نہیں لیکن اعمال صالحہ ہیں۔ یہ ہے مشرکین مکہ جو رب کو مانتے تو تھے لیکن رب کی ذات میں شرک کرتے، رب کی عبادت میں شرک کرتے، رب کی ربوبیت میں شرک کرتے، رب کے شریک انہوں نے بنائے ہوئے تھے، رب کو ماننے والے تھے لیکن اس طرح نہیں جس طرح ماننا چاہیے تھا۔ یہ رب کے انکاری تھے اور انہوں نے رب کے ساتھ اور معبود بنائے ہوئے تھے اور رب کے شریک بنائے ہوئے تھے، مشرک تھے، رب کے انکاری بھی تھے اور نیک عمل کرتے تھے۔ ان کے نیک عمل کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن میں کیا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، یہ وہ لوگ ہیں جو حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتے تھے، جب حج کرنے والے حجاج آتے یہ ان کی خدمت کرتے، ان کے لیے خیمے لگاتے، ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے، ستو گھول گھول کے انہیں پلاتے اور مسجد حرام بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے تھے۔ یہ لوگ مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے اور اس کی آبادی کے بارے میں سوچنے والے تھے۔ رب العالمین نے ان کے ان اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے پاس نیک اعمال تو ہیں لیکن ان کے یہ نیک اعمال اس لیے برباد ہو گئے کیونکہ یہ رب کے انکاری ہیں، کیونکہ یہ رب کے انکاری ہیں،
انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، انہوں نے رب کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے یہ اعمال دنیا میں ہلاک ہو گئے، فحبطت اعمالهم، دنیا میں اعمال برباد، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، جب قیامت کے دن جائیں گے ان کے لیے کوئی ترازو ہی نہیں لگایا جائے گا، ان سے کسی قسم کا کوئی سوال و جواب ہی نہیں کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ کہا اللہ کے رسول ہمارا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا اور یہ بڑا سخی تھا، مکے میں اس کی سخاوت کے اس قدر چرچے تھے کہ اس نے ایک اتنی بڑی دیگ بنائی ہوئی تھی کہ جس دیگ سے کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا تھا اور سیڑھی لگا کر اس کے اندر جاتے اور سیڑھی لگا کے باہر آتے، اتنی بڑی دیگ، اور مدینے کے ہر بندے کے لیے اس نے، مکے کے ہر بندے کے لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جس کے جو مقروض ہے وہ آئے میں اس کا قرض اتار دوں گا، کوئی ضرورت مند ہے میرے دروازے پہ آئے میں اس کو مالا مال کر دوں گا۔ اس قدر رب نے اس کو خزانوں سے نوازا ہوا تھا، اس قدر یہ سخی تھا۔ اے اللہ کے رسول اس کے یہ نیک عمل اسے فائدہ دے گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا یغنی عنہ من اللہ شیئا، یہ نیک اعمال اسے اللہ سے ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اس کے یہ اعمال کیوں سے فائدہ نہیں دیں گے؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، ہاتھ سے کفر میں مرا، ہاتھ سے شرک میں مر گیا، اس لیے اس کے یہ اعمال اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کافروں کے یہ اعمال جو دنیا میں وہ کرتے ہیں ایک نیک عمل تو ہیں، ان کا انہیں کیا فائدہ ہے؟ رب العالمین انہیں دنیا میں ہی ان اعمال کی وجہ سے عزت سے سرفراز کر دیتا ہے، ان کے رزق کے اندر اللہ برکت دے دیتا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں ہے۔ کامیابی اور کامرانی صرف اسی بندے کے لیے ہے جس کے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ تیسرا گروہ یہی ہے کہ جن کے پاس ایمان بھی ہے اور اعمال صالحہ بھی ہے۔ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور ایمان کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہ اس کائنات میں رب کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے رب العالمین نے کامیابی رکھی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا، ان کے علاوہ جتنے ہیں تمام کے تمام گھاٹے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں اور لاس کے اندر ہیں۔ رب العالمین نے سورہ مومنون میں بھی یہی کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہے، جو ایمان والے ہیں وہی کامیاب ہیں، وہی کامران ہوں گے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اگر کامیابی لینی ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو پھر ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کسی بندے کے پاس ایمان کی دولت ہے، اعمال صالحہ کی دولت ہے اور اس کا تعلق رب کے باغیوں کے ساتھ، رب کے نافرمانوں کے ساتھ کی ہو، وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہو جو رب کا دشمن ہو، رب پھر بھی اس کو جنتوں کا حقدار بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرعون کی بیوی آسیہ کا تذکرہ کیا ہے، رب کے سب سے بڑے دشمن کی بیوی اور رب کے دشمن کی صحبت میں بیٹھنے والی ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے اس کی مثال بیان کی، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، تمہارے لیے اے ایمان والو فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جب اس نے کہا اے میرے رب یہ دنیا کی تکلیفیں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو مجھے اپنے پاس جہاں تم نے میرے لیے گھر بنایا ہے وہاں مجھے بلا لے۔ اللہ رب العالمین نے موت سے پہلے تمام پردوں کو ہٹا دیا اور اسے دنیا میں
سکھا دیا۔ یہ ایمان کی بدولت ہے کہ اس کے پاس ایمان تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری تھی، اس وجہ سے رب العالمین نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا، حالانکہ وہ رب کے سب سے بڑے دشمن کی صحبت میں رہتے ہیں۔ اس کی بیوی تھی، لیکن رب العالمین تعلقات نہیں دیکھتا، نسب نہیں دیکھتا کہ اس کا کس کے ساتھ نسب ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تو ایمان دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو اعمال صالحہ دیکھتا ہے۔ ایک اور رب کے دشمن کا بیٹا ہے، رب کے دشمن کی پشت سے پیدا ہونے والا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے۔ باپ جہنم کا حقدار اور بیٹا جنتوں کا وارث بن گیا۔ کیوں؟ باپ رب کا دشمن رہا، رب اور رب کے رسول کے ساتھ اعلان چھٹ کرتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا۔ رب نے جہنم کا ایندھن بنا دیا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، رب کو مان لیا، بیٹا اسی کا ہے، لیکن اللہ نے اسے جنتوں کا حقدار بنا دیا۔ سورہ مومنون میں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد 7 کام کرنے والوں کو جنت کا حقدار بنایا ہے، اور انہیں جنت اور انہیں کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو امانت دار ہیں اور وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے جنتوں کا وارث بنا دیا، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، انہیں فردوس کا وارث بنایا۔ فردوس کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں سب سے جو اعلیٰ جنت ہے وہ فردوس ہے، انہو اعلی الجنہ وفوقہ عرش الرحمن، سب سے اعلیٰ مقام جنت میں جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کو سب سے اعلیٰ مقام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور ان لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو اللہ نے کس جگہ کا وارث بنایا؟ جنت الفردوس کا وارث بنایا۔ فرمایا ان الذین، سورہ کاف ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور ایمان کے بعد ہمارے صالحہ کو اختیار کیا، انہیں اللہ جنت الفردوس کی مہمان نوازی عطا فرمائے گا۔ انہیں جنت میں مہمان نوازی کے لیے رب العالمین جنت الفردوس پیش کریں گے، اور ان لوگوں کے دنیا میں کبھی نیک اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان اور ہمارے صالح ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اللہ فرماتا ہے ہم ایمان والوں کے نیک اعمال برباد نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے۔ ایمان اور ہمارے صالح والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارتے ہیں، بہترین زندگی گزارتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی رب العالمین انہیں بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس حال میں تو وہ ایمان والا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتا ہے، فلنحيينه حیاة طیبہ، رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا میں بہترین زندگی سے نوازتے ہیں، دنیا میں وہ ایک بہترین زندگی گزاریں گے، اور قیامت کے دن رب العالمین انہیں ایک بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ گناہوں سے جب اس دنیا سے جائیں گے تو نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جو گناہ ہوں گے رب انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ بندہ جس نے توبہ کر لی، کفر سے توبہ کی، شرک سے توبہ کی، اور ایمان لے آیا، ایمان کے بعد اس نے نیک عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ تو دنیا سے جب جائے گا نامہ
گا تو اس کے نیک اعمال اس کا دفاع کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَأْتِيهِ حَسَنُ الْوَجْهِ وَحَسَنُ الشَّبَابِ وَطَيِّبُ الرُّوحِ، اس کے پاس ایک ایسا بندہ آئے گا جس کی اچھی شکل و صورت ہوگی، خوبصورت شکل و صورت والا، بہترین جوانی والا اور اچھی خوشبو والا اس کے پاس بندہ آئے گا، اور یہ قبر والا یہ مومن اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ من انت، تو کون ہے؟ وہ آگے سے جواب دے گا انا عملک، میں تیرا نیک عمل ہوں، اب قیامت تک میں تیرے ساتھ ہی رہنے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے گناہوں کی وجہ سے، مومن کے کبھی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں معاف نہیں ہوئے، لیکن اب قبر میں چلا گیا تو اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اور وہ فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، اب قبر میں گیا، عذاب اس کی طرف آیا، لیکن سورہ ملک نے اس کو اس طرح ڈھانپ لیا جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کو ڈھانپ لیتی ہیں، جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کو ڈھانپ لیتی ہیں، اسی طرح سورہ ملک اس کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ تو دنیا کی زندگی بھی بہترین اور قبر کی زندگی بھی بہترین ہو گئی کہ اس کے مسجد کی طرف پیدل چل کے آنا، قبر میں جب عذاب پاؤں کی طرف سے آئے گا تو یہ پاؤں جو پیدل چل کے مسجد کی طرف آتا ہے تو یہ پیدل اس کا چلنا حائل ہو جائے گا، دائیں سے نماز، بائیں سے صدقہ، سر سے اس کو قرآن کی تلاوت اس کو محفوظ کر لے گی، ہر طرف سے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، اور قیامت تک وہ اسی طرح نیک اعمال کی حفاظت کے اندر سویا رہے گا، اور قیامت کے دن رب العالمین اس کو اٹھائیں گے اور اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس بندے کی بھی ملاقات ہوگی۔ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ تم میں سے رب کی ملاقات کا طلبگار ہے، اسے امید ہے، وہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، صرف رب کی عبادت کرے، صرف رب کو مانے، رب کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل کرتا رہے۔ اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس بندے کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے اور اس سے ملاقات فرمائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ دنیا میں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، یہ کامیاب اور کامران گروہ ہے۔ چوتھا گروہ وہ ہے جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن ان کے پاس نیک عمل کم ہے، نیک اعمال کی کمی ہے۔ یہ لوگ بھی قیامت کے دن پھنس سکتے ہیں، اگر اللہ کی رحمت ہوئی تو معافی بھی مل سکتی ہے، اور اللہ کی طرف سے سختی آ گئی، پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو پھر پھنس جائے گا، پھر اس کے لیے مشکل بن جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم اس وقت تک اپنے پاؤں کی مٹی کو نہیں چھوڑے گا جب تک وہ اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان تو لائے لیکن ایمان کے بعد ان کے پاس نیک عمل نہیں ہے، نیک اعمال کے اندر کمی ہے۔ رب پوچھے گا تجھے عمر دی گئی کہاں گزار کے آیا، تجھے جوانی دی گئی کہاں صرف کر کے آیا، تیرے پاس علم کتنا تھا، عمل کتنا کر کے آیا، تجھے مال دیا تھا وہ مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ ان 5 سوالوں کے جواب جب تک دے گا نہیں نجات نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله الصلاۃ، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا اس کے اعمال میں سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِنْ أَفْلَحَ فَإِنْ صَلُحَ صَاحِبُ عَمَلِهِ، اگر اس کے وہ نماز والا معاملہ درست نکل آیا، صحیح ہوئی، وہ نجات پا جائے گا۔ قد افلح وانجح، اس کے سارے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے اور وہ کامیاب اور نجات پا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ فَسُدَتْ، اور اگر اس کی نماز کے اندر کمی ہو گئی، اس کی نماز کے اندر ہی کمی ہوئی، فرمایا فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، پھر نجات نہیں ہے،
پھر ناکامی ہے، نامرادی ہے، ذلت ہوگی قیامت کے دن۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی کثرت کریں۔ یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس تیسرے گروہ میں شامل فرمائے کہ جن کے پاس ایمان بھی ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دو اعلان ہیں، سماعت فرما لیں۔ یہ 17 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامعہ شمس الہدیٰ دسکا میں کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں اقتسام الہی ظہیر قاری خلیل الرحمن جوید کراچی والے، قاری محمد حنی دربانی، قاری خالد مجاہد صاحب، عبدالرحمن شیخو پوری، سرفراز حیدر، محمد ابراہیم بھٹی کراچی سے، سید سطین شاہ نقوی، بنیامین عابد، یاسین حیدر، عثمان شاکر اور محمد سہیل اقبال صاحب۔ یہ تمام علماء کرام اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے 17 اکتوبر کو بروز ہفتہ بعد نماز مغرب۔ دوسرا اعلان یہ ہے، جامعہ تعلیم الاسلام لبنان پہلے ہمارے یہاں ادھر ہی ہوا کرتا تھا وہ ادارہ، اب یہاں سے وہ کافی دیر ہو گئی شہر میں شفٹ ہو گیا ہے، تو کورونا کی وجہ سے کافی ان کے حالات ادارے کے ڈاؤن ہیں، تو ان کا سفیر آیا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ اسی طرح عمر حفیظ صاحب، ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے، ان کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب